الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، برادران اسلام، سردی کا موسم چل رہا ہے۔ سردی سے متعلق اور موسم سرما سے متعلق اسلام میں کیا ہدایات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں کی تلقین فرمائی ہے، اس تعلق سے ایک مضمون سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، زمانہ تغیرات کا نام ہے۔ شمس و قمر اور لیل و نہار کی گردش زمانے کی تغیر پذیری کا پتہ دیتی ہے۔ یہ دنیا کارگاہ عجائب قدرت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تنوع ہی تنوع رکھا ہے۔ موسم، آب و ہوا، نباتات، حیوانات، ہر چیز میں تنوع ہے۔ موسم کبھی انتہائی سرد ہوتا ہے تو کبھی انتہائی گرم، کبھی شدید سردی کی لہریں اٹھتی ہیں تو کبھی جھلسا دینے والی گرم لو۔ نہ رات ہمیشہ رہتی ہے اور نہ مستقل دن۔ قدرتی تبدیلیوں کے علاوہ احوال عالم بھی تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ رفتار زمانہ کے ساتھ یہ دنیا مختلف انقلابات سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ آئے دن اچھے برے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ تغیرات زمانہ اور انقلابات عالم کے تعلق سے مومن کا نظریہ اور مومن کی سوچ غیر مومن سے بالکل مختلف ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ حوادث و تغیرات اور موسمی تبدیلیوں کو معمولی واقعہ سمجھتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا کوئی گوشہ نظر نہیں آتا۔ لیکن مومن کا امتیاز یہ ہے کہ وہ قدرت کی نشانیوں اور کائنات کی بو قلمیوں میں غور و فکر کرتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے ان سب چیزوں کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔
آپ کی ذات تو حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر اور کائنات میں غور و خوض، یہ مومن کے دو امتیازی اوصاف ہیں۔ جس طرح زمین و آسمان، سمندر و پہاڑ اللہ کی مخلوقات ہیں، اسی طرح سارے موسم بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ موسم آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت سے غفلت شعار مسلمان بھی غیروں کی طرح موسموں کی تبدیلی اور ان میں پنہا سامان عبرت پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس وقت موسم سرما شباب پر ہے۔ ملک کے مختلف گوشوں میں شدید سردی کی لہر چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما سے متعلق بھی بہت سی باتوں کی ہدایات فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موسموں کی تبدیلی اس بات کا اشارہ ہے کہ کائنات کا انجام فنا ہے۔ یہ جو موسم بدل رہے ہیں، اسی طرح سے زندگی بدلتی ہوئی انتہا کو پہنچے گی۔ موسموں کی تبدیلی اس بات کا اشارہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا انجام فنا ہے۔ جس طرح ایک موسم کی رخصتی دوسرے موسم کی آمد کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ سلسلہ لیل و نہار ایک دن اپنا چکر پورا کر کے اختتام عالم کا اعلان کرے گا۔ شب و روز کی آمد و رفت انسان کو اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ اس کا انجام موت اور فنا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس کے مصداق گردش و لیل و نہار آدمی کے لیے موت کا الارم ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ گزرتے شب و روز اور بدلتے موسموں کو غفلت سے بیداری کا ذریعہ بنائیں، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھیں کہ بہت جلد وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ موسموں کا تیزی سے بدلنا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے آخرت کی تیاری میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ہمیں لمبا سفر درپیش ہے، مگر اسباب کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لیل و نہار کے الٹ پھیر کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ دن و رات کو الٹتا پلٹتا ہے، اور یہ دن و رات کا الٹنا پلٹنا اور آنا جانا اس کے اندر بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ہر موسم کی آمد پر آدمی اس کے اختتام کے بعد اپنی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے کہ بھائی آئندہ جو ہے میں یہ رمضان جانے دو، آنے والے رمضان سے میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اسی طرح سے موسم کے بعد موسم، رمضان کے بعد رمضان آتا جاتا ہے اور ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ موسم سرما سے متعلق دوسری بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ شدید سردی انسان کو اس قدر متاثر کرتی ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ کھلے فٹ پاتھوں پر اور زیر آسماں رات گزارتے ہیں اور جن کے یہاں بستر تک فراہم نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ سردی کیسی کیسی آفتیں لاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹھٹر کر اپنی جان آفریں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بڑے شہروں میں ہزاروں افراد بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے شدید سردی بے بسی کی موت کا پیغام لاتی ہے، لیکن ہم پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمارے رہنے کے لیے محفوظ مکان اور پہننے کے لیے اللہ نے ہمیں گرم لباس فراہم کر دیا۔ ہم سرد راتوں میں بھی بھرپور نیند لیتے ہیں۔ سردی دراصل ہم میں خدا کی بے پناہ نعمتوں کا شعور جگاتی ہے اور ہمیں شکر گزار بننے کی تلقین کرتی ہے۔ گرم لباس اور رہنے کے لیے گرم مکان کو اللہ نے اپنی نعمتوں میں اور اپنے احسانات کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل میں اللہ کا ارشاد ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی اور حالت سفر میں تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر یعنی خیمے بنائے، جن کو تم کوچ کے دن سفر کے موقع پر اور کہیں قیام کرنے کے لیے ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان جانوروں کے اون، ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی بعض مخلوقات کے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائی یعنی غار وغیرہ، جس میں گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رہ سکتے ہو، اور تمہارے لیے اللہ نے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کرے، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہاری آپس کی لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے۔ سردی میں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شکر لسانی اور دوسرا شکر عملی۔ شکر لسانی زبانی شکر کو کہتے ہیں، اور اصل شکر یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اور ان میں اسراف اور فضول خرچی اور بیجا اسراف سے گریز کرے۔ نیز شکر نعمت میں یہ بھی داخل ہے کہ محتاجوں کی لباس اور گرم کپڑوں کے ذریعے مدد کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں ہزاروں افراد ہیں جو سردی سے بچاؤ نہیں کر سکتے، وہ گرم بستر اور گرم لباس خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ صاحب ثروت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ناداروں کا تعاون کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اپنے اس بھائی کو سواری فراہم کرے جو سواری سے محروم ہو، اور جس کے پاس زائد توشہ ہو وہ اپنے بھائی کو توشہ دے۔ ظاہر بات ہے جن کے پاس اللہ نے زائد جو ہے دولت دی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ان بندوں کے لیے بھی گرم لباس کا انتظام کرے کہ جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں۔ تیسری بات، جس سخت سردی سے ہم پریشان رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سردی کے دن جلد ختم ہو جائے، سردی اور گرمی کے تعلق سے حدیث میں ایک بات بیان فرمائی گئی ہے جس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخت سردی اور سخت گرمی جہنم کی سانس لینے کا نتیجہ ہے۔ جہنم کے سانس لینے سے سخت سردی یا سخت گرمی آتی ہے۔ جہنم میں جس طرح سخت گرمی اور شدید آگ کا عذاب ہے، اسی طرح جہنم کا ایک حصہ وہ ہے جو انتہائی سخت سردی پر مشتمل ہے، جسے زمہریر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سردی یا گرمی کے جو سائنسی اسباب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک چیز کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ گرمی اور سردی کا ایک سبب جہنم کا سانس لینا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی اور کہنے لگی کہ پروردگار، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ اللہ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک موسم سرما میں اور دوسری موسم گرما میں۔ چنانچہ فرمایا، سرما اور گرما میں تم جو سخت گرمی اور سردی پاتے ہو، اس کا ایک سبب یہی جہنم کا سانس لینا ہے۔ اس طرح گرما اور سرما کا موسم ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے، جسے اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم اور اس کے دردناک عذابوں کا تذکرہ قرآن میں جا بجا کیا گیا ہے۔ گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا، جس سے پیٹ کی آنتیں باہر کو آ جائیں گی۔ قرآن مجید میں حمیم اور غساق کا ذکر ہے، جن میں ایک نہایت گرم اور دوسرا نہایت سرد ہوتا ہے۔ دنیا کی معمولی سردی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، تو ہم جہنم کی شدید سردی کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا میں سردی سے تحفظ کے لیے گرم لباس پہنا جاتا ہے، لیکن جہنم کی سردی کا کیا ہوگا؟ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں ان اعمال سے گریز کرنے کی ضرورت ہے جو اعمال ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ موسم سرما سے متعلق ایک اور بات جو ہمارے لیے توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ موسم سرما میں ہم نے تو سردی سے مکمل تحفظ حاصل کر لیا، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں ہزاروں ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو فقر و تندرستی کے سبب گرم لباس سے محروم ہیں۔ زمین ان کا بستر اور آسمان ان کا اوڑھنا بن چکا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ دشمن کی یلغار کی وجہ سے
ان پر ہمیشہ مصیبت جو ہے مصیبت کی یلغار ہوتی ہے. وہ معمولی خیموں میں سخت سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. وہ کبھی گرم بستروں اور عالیشان مکانات میں رہتے تھے، لیکن آج پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں. خود ہمارے ملک میں ایسے کتنے افراد ہیں جو جھوپڑیوں کے مکین ہیں. کیا ہم نے اخوت اسلامی کا حق ادا کرتے ہوئے کبھی ان کا تعاون کیا ہے؟ کیا ان کے لیے بلانکٹوں اور سوٹروں کا تحفہ دیا ہے؟ کیا کبھی ہمیں اس کا خیال بھی آیا ہے کہ ہم جو ہے ان کی سردی کا انتظام کریں؟ معزز حاضرین، کائنات کی ساری چیزیں خدا کی حکم بجاوری میں لگی ہوئی ہیں. کائنات کی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ اپنے مقصد کی تخلیق میں لگی ہوئی ہے، خدا کی اطاعت بجا لا رہی ہے. زمین و آسمان، آب و ہوا، سمندر، پہاڑ، لیل و نہار اور شمس و قمر، یہ سب اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. سورج مقررہ وقت میں اپنی گردش پوری کرتا ہے، جس سے گرما اور سرما کے موسم بنتے ہیں. اس طرح موسموں کی تبدیلی، وقت پر گرمی اور سردی کا آنا، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ سورج جیسی بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اللہ کا حکم پورا کر رہی ہے. جبکہ یہ سب مکلف ہیں، غیر مکلف ہیں. لیکن افسوس، حضرت انسان جو اطاعت کا مکلف ہے، جس پر اللہ نے اپنی بندگی اور اطاعت کو لازم کر دیا ہے، وہ اس کے باوجود اللہ کے حکم سے سرتابی کر رہا ہے. قرآن میں جا بجا ایمان والوں کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا گیا ہے. خدا و رسول کی اطاعت ہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے. ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے. خدا کی بے زبان مخلوق تو اطاعت بجا لائے، اور ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اطاعت خداوندی سے سرتابی کریں، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. معزز حاضرین، موسم سرما کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ صبر و تحمل اور اچھے برے، خوشگوار اور ناخوشگوار حالات میں ہم دین پر قائم رہیں. سردی کا موسم ہو یا گرما کا موسم ہو، اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، ایک مومن بندے کی دینداری میں فرق نہیں آنا چاہیے. موسم سرما ہے، نمازوں کی پابندی میں فرق نہیں آنا چاہیے. سخت سردی پڑ رہی ہے، طبیعت جو ہے یعنی نیند سے بیدار ہونے کو آمادہ نہیں ہوتی ہے، اور فجر کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک مسلمان جو اللہ کی اطاعت و بندگی کا عہد کر چکا ہے، تو اس کے لیے موسموں کی تبدیلی سے اطاعت میں اور بندگی میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے. اللہ کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ موسم سرما میں بھی پورا وضو کریں، اور اس حکم کے ذریعے دراصل ناگواری کے حالات میں اطاعت کا دامن تھامے رہنے کی تربیت دی جا رہی ہے. لوگ عام طور پر نارمل حالات میں اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اندرونی یا بیرونی مفاد کا مسئلہ آتا ہے تو دین سے دامن چھاڑ لیتے ہیں. صبر و تحمل اور مجاہدہ نفس کی عادت یہ انسان کے لیے دین پر عمل کرنے کو آسان بنا دیتی ہے. موسم برسات اور موسم سرما دراصل اللہ کی نشانیوں کے ظہور کے موسم ہیں. برسات سے پہلے بجلی اور بجلی کی کڑک دیکھنے میں آتی ہے. یہ سب نشانیاں جہاں خدا کی عظیم قدرت کے مظہر ہیں، وہیں ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اور وہ زمین کی طرف بجلیاں بھیجتا ہے اور پھر جس پر چاہتا ہے وہ بجلیاں گراتا ہے. اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے آیا ہے کہ ایک عرب سردار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں وہ آخر کس چیز سے بنا ہوا ہے، لوہے سے، پیتل سے یا سونے چاندی سے؟ اس نے یہ بات گستاخانہ ارادے سے کی تھی. اللہ نے اس پر ایک بجلی بھیجی اور وہ ہلاک ہو گیا. موسم سرما میں موسمی تبدیلی کے سبب اکثر لوگ بخار، زکام اور نزلے سے دوچار ہوتے ہیں. بیماری چاہے معمولی ہو یا بڑی، بہرحال اللہ کی طرف سے آتی ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر بیماری آ جائے تو گلا شکوہ کرنے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے، دوا دارو کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرے.
بیمار کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے اور حالت بیماری میں اللہ تعالیٰ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرائض اور واجبات کی تکمیل کرے۔ موسم سرما میں نماز اور روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ موسم سرما جہاں سخت سردی کے سبب تکلیف کا باعث ہوتا ہے، وہیں راتوں کی لمبائی اور دن کے مختصر ہونے کی وجہ سے قدردانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے موسم سرما کا انتظار کرتے تھے کہ کب موسم سرما آ جائے اور کب ہماری راتیں لمبی ہو۔ لمبی راتوں میں دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے میں ان کو جو ہے لذت جو ہے محسوس ہوتی تھی۔ تو الغرض معزز حاضرین، یہ تمام جو ہے وہ نکات ہیں موسم سرما سے متعلق کہ جن پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ موسم اور یہ تبدیلیاں یہ دراصل ہماری زندگی کے گزرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے موسم بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح سے آدمی کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اور پھر شب و روز بدلتے بدلتے ایک دن وہ آتا ہے کہ جہاں انسان کو اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے اور اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔